تو ماضی میں یہ ہوا کہ سعودی عرب نے اس وقت پیسے مانگے, کچھ $3 ارب کا تقاضا کیا گیا تھا, پاکستان نے چین سے لے کر اس وقت واپس کیے تھے. وہ پوائنٹ بھی معاملات کے کہیں بگاڑ یا سلجھاؤ کو لے کے اس پہ کچھ آپ کہیں گے؟ کیا ہوا؟ مودی گیا, مودی کو اس وہاں پہ سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو وہاں پہ ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. وہ خطرہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر 20 ارب کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا, $70 ارب کا معاہدہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا. اچھا, یہ تمام پیغامات تھے. اب یہ کہ کہاں تک فالو, نہ ہمارے ساتھ 20 ارب کا فالو اپ ہوا, نہ 70 ارب کا میرے خیال میں ہندوستان کے آج کے ماحول میں کہ فالو اپ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں نقصان بہت بڑا تھا کہ ہماری اگر لیبر وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور وہاں پہ جو افرادی قوت ہے وہ ہم نہیں دے پاتے. میرا خیال ہے کہ وہ ریکوری ایک بہت زیادہ بڑی بات ہے, اور وہ معاشی طور پر پھر اس کے بعد یہ چاہے $1 ارب انہوں نے لیا اور اس کے بعد 500 ملین واپس کر دیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر چلتی رہیں تو ٹھیک چلتی ہیں, اور جب خدا نخواستہ خرابی میں آتی ہیں تو پھر ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ایمبیسی کامیاب ہو تو حکومت کی کامیابی ہے, لیکن اگر ایمبیسی ناکام ہو تو پھر یہ ایمبیسی کی ناکامی ہے. کیا وزیر اعظم یہی پیغام دے رہے تھے؟ شہزاد چودھری صاحب, آپ خود بھی ایمبیسڈر رہے ہیں, وزیر اعظم کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سفیروں اور ایمبیسی کے عملے کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ جس طرح پاکستان کے ہر دفتر اور ہر بابو کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے فارن آفس پہ بھی بالکل اسی طریقے سے لاگو ہوتا ہے. دیکھیے, اس میں کیا شک کہ ہمارے ہاں جو فارن آفس ہے اور اس کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, بہت ہی کمال کے ڈپلومیٹس ہم نے پیدا کیے, اس ملک نے پیدا کیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میجورٹی اوور آل جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈز کی جو بات تھی, میں عمران خان صاحب کی پوری تقریر اپنے یہ سفرات ہیں ان سے نہیں سن پایا, لیکن یہ جو حصے چند سنے میں نے, کم از کم ان کے اندر مجھے حقیقت ضرور نظر آتی ہے. میرا خیال ہے ایٹیٹیوڈ وائز ہم لوگ ہم اپنے عوام کے ساتھ, اپنے عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے. پی جے میر صاحب, آپ طویل عرصہ بیرون ملک رہے ہیں, کس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کو ایمبیسی میں کرنا پڑا؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو یہاں تک کہنا پڑ گیا, مطلب بھارت کی سفارتکاری سے انہیں ملانا پڑا کہ ان کی تعریف کرنی پڑی. یہ حالات ہیں ہمارے. دیکھیں, جو شہزاد صاحب نے بات کی بالکل وہ کہتے ہیں نا اسپاٹ آن انہوں نے بات کی ہے. میں تو 45 سال باہر دیکھا ہے ہر ایمبیسی کو پاکستانی کہ کس طرح کام کرتے ہیں. موسٹ آف دیم دے آر موسٹ انہیلپفل, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ڈسنٹنسی بڑی, وہ آپ کہہ لو کہ ایک ریوولٹ سا ہو جاتا ہے. میں نے ایمبیسیوں کے لنڈن میں پرٹیکولرلی ایمبیسیوں کے بارے احتجاج دیکھا ہے کہ ہیلپ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے. UAE ایمبیسی کی اتنی میرے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ مدد ہی نہیں کرتے ہیں, ہماری سنتے نہیں ہیں. بحرین کے اندر سے ہے, قطر کے اندر سے ہے, میرے پاس ہر قسم کی یہاں سے ان کی رپورٹس آتی ہیں جو میں بھیجتا رہتا ہوں آگے. اب بدقسمتی سی بات یہ ہے عائشہ کہ ہمارے پاس 2 گورنمنٹس چلتی ہیں, ایک چلتی ہے پرائم منسٹر کی اور ایک چلتی ہے فارن آفس کی. فارن آفس کئی دفعہ پرائم منسٹر کی اس کو سیکریٹریٹ کو بتاتا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. میں نے تو وزٹس پہ جا کے دیکھا ہے کہ lastminute.com پہ پرائم منسٹر کو پتہ چلتا ہے ہاں بھی ادھر بھی ایک میٹنگ ہے, ادھر بھی ہے اور یہ بھی ہے, اور یہ بتاتے نہیں ہیں. کئی دفعہ ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے. اور سب سے بڑے جو ہمارا جو ڈرا بیک جس پہ پرائم منسٹر نے نشاندہی کی ہے وہ ہے ہمارے کمرشل کاؤنسلرز. ہمارے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فارن ریمیٹنسز لے کے آئے, یہ کمرشل کاؤنسلرز لے کے آتے ہیں اور کسی کا کام نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کمرشل کاؤنسلرز انکمپٹنٹ لوگ ہیں جو کہ بالکل آپ کے جو فارن انویسٹرز ہیں ان کو یہ ٹیپ ہی نہیں کر سکے. یہ 2005 یا 6 کی بات ہوگی کہ ہمارے ایک تھے کمرشل کاؤنسلر یہاں ٹیڈیپ کے چیئرمین بھی بن گئے, ان کا نام آئی ایم سلپنگ اٹ. وی براٹ ان لاٹ آف افریکنز اینڈ یورپینز از فرسٹ پاکستان ایکسپو کے اندر. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ بھائی تم کمرشل کاؤنسلرز ہو, تم لے کے آؤ اور انکریج کرو, پاکستان کا آئینہ دکھاؤ. ہم یہاں اخباروں میں دے دیتے ہیں ایکسپو ہو رہا ہے, اور اندر آ کون رہا ہے, آتا تو ہے کوئی نہیں. تو ہمیں اس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. انور بیگ صاحب, آپ مختلف ادوار میں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ منسلک بھی رہے. وزیر اعظم صاحب کا جو فوکس رہا کہ ایمبیسیز جو ہیں وہ جو آپ کی لیبر کلاس ہے اس کو فوکس نہیں کرتی, اس کے معاملات اور مسائل نہیں سنتی, ان سے پیسے لیتی ہیں. کیا واقعی جو ایمبیسیز ہیں ان کا بالکل بھی فوکس اس معاملے پر نہیں ہے؟ جو لوگ باہر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تو پھر مقصد کیا ہے ان کا؟ I would 100% agree with Marshall and PJ Mir. دیکھیں بی چکر پتہ کیا ہے, یہ جو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز, یہ جو لیبر اٹیچیز جس کو کہتے ہیں, جو خاص طور پہ گلف ایمبیسیز میں ہمارے پوسٹڈ ہیں یا جہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, یورپ, UK, امریکہ میں, یہ جو لوگ ہیں CWA, یہ لوگ they do not come from the Ministry of Human Resource. یہ لوگ آتے ہیں سارے سفارشی
کوئی کسی کا ڈرائیور ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی they have absolutely no interest to look after the welfare of these Pakistanis. یہ دھکے مارتے ہیں اسپیشلی یہ جی سی سی کنٹریز کے اندر اور سعودی عربیہ اور یو اے ای میں, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, he is 200% correct. I mean, they should be brought to task. اور جتنے اکنامک اور کمرشل کاؤنسلرز ہیں, they don't come from the Ministry of Commerce. وہ سارے سفارشی آتے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ میرٹ ہونا چاہیے. انور ملک صاحب, یہ جو آپ جن سفارشیوں کی بات کر رہے ہیں, یا میں کہہ دوں کہ حکومت من پسند افراد کو کمیونٹی ویلفیئر کے نام پر بھیجتی ہے, تو پھر اس کا اونرز کس پہ گیا؟ فورن آفس تو بائی پاس ہو گیا, اب کس پہ ڈالی جائے ذمہ داری اگر انکمپیٹنٹ ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو گورنمنٹ آف دا ڈے کا قصور ہے نا. یہ تو گورنمنٹ آف دا ڈے شوڈ انشور کہ پیپل ہو گو آر فرام دا رائٹ ڈپارٹمنٹ. ہاں, یہ بات میں ایگری کروں گا کہ پرائم منسٹر کو یہ کانفرنس اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ان ہاؤس کرتے, اور جو ایمبیسیز کے یعنی کمپلینٹس تھی ان کے ایمبیسڈرز کو یہاں بلا کے ان کی کلاس لے. شہزاد چودھری صاحب, جتنی گفتگو اس کو کنکلوڈ کریں تو میرٹ اور حکومت وقت کی پالیسی دکھنی چاہیے, مگر ایک گفتگو بتاتی ہے کہ انکمپیٹنٹ ہائرنگز ہیں, یا پھر جو ایمبیسیز کا اگر میں تھوڑا سا پوائنٹ رکھ لوں کہ ریسورس, کیا کوئی ریسورسز کا بھی پرابلم ہے, یا یہ انویلڈ پوائنٹ ہے اور انکمپیٹنٹ ہائرنگ ہی سب سے بڑا پرابلم ہے وہاں پر؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, صحیح کہا گیا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس خود سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہاں پہ فورن مشنز کے اندر لوگوں کو. اس میں فورن آفس کا اتنا رول نہیں ہوتا, ان کو آدمی کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پوزیشننگ جو ہے وہاں پہ فورن آفس کرتا ہے, لیکن سلیکشن جو ہوتی ہے وہ ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یہ لوگ سفارت خانے میں پہنچ جاتے ہیں تو جو امبیسڈر ہے, جو سفیر ہے, اس کی ایک ٹیم بن جاتی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سلیکٹرز نے یہ ٹیم دے کے دی ہے. کپتان کا کام ہوتا ہے ٹیم کو کھلانا. اچھا, تو سلیکشن کمیٹی کو پھر آپ نہیں مورد الزام ٹھہراتے, آپ پھر کس وقت کہتے ہیں کہ جی اب یہ میری ٹیم ہے, میں تو آپ ذمہ داری آپ کی ایک چیز کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے وہاں پہ. جو ایمبیسی کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے, جس قسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے, جو اگر نالائکی ہو رہی ہے, کام صحیح نہیں ہو رہا, وہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز این ایمبیسڈر, یو آر ریسپانسبل فار اٹ. تو عمران خان بالکل غلط نہیں تھے جب انہوں نے ایمبیسڈرز کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, ہمارے جو فورن آفس کے بدقسمتی سے, اور چند, میں سارے نہیں کہوں گا, چند شاید 60% 70% ایسے ہوں جو کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی اور محکمے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ان کی حد تک ہے. فورن آفس کا اپنا ایک علیحدہ چھوٹا سا خانہ بنا لیتے ہیں, اس کے اندر وہ 2 یا 3 فورن آفس کے کونسلرز ہوں گے, ایک آدھ منسٹر ہوگا, یو کے کا وہ جو بھی ہوگا وہ ہائی کمشنر بن جائے گا, باقی کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, سوائے اس وقت جبکہ کام کی ضرورت پڑے اور آپ کو خود ایز این ایمبیسڈر کام پڑتا ہو اس محکمے سے, تو آپ بولیں گے کہ میرا اکاؤنٹس والے سے بولیں گے میرا یہ کام کر دو, فلانے کو بولو گے میرا یہ کام کر دو, ڈیفنس کو بولو گے یہ, لیکن ٹیم بنا کے چلنے کی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے, اور اسی وجہ سے نقصانات آتے ہیں.